الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے کئی جمعوں سے اسی آیت سے متعلق بیان چل رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور اس سے اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ پہلی آیت کے بارے میں تفصیل کافی عرض کر چکا ہوں۔ حاصل اس پہلی آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانت والوں کو ادا کر دو، یعنی حقوق والوں کو دے دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ حکم بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تم کو اچھی نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تمہارے ہر بات کو، تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے، تمہاری ہر کام کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ حقوق ادا کرو گے اس کا فائدہ تمہیں آخرت میں مل جائے گا، نہیں ادا کرو گے اس کا نقصان آخرت میں ہو ہی جائے گا، اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ اور نقصان، ان حقوق کی ادائیگی کا فائدہ اور غیر ادائیگی کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ امانت کا لفظ عربی زبان میں تو صرف اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ کسی کا کوئی مال، کوئی سامان آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس کو دے دیں، یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ لیکن عربی زبان میں اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ جس کا بھی کوئی حق آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ بیوی کا جو حق آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کی ادائیگی آپ پر لازم ہے۔
عورتوں پر شوہر کے جو حقوق ہیں وہ اس کے پاس امانت ہیں، ان کی ادائیگی ان پر لازم ہے۔ حکام پر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ان کے فرائض ہیں، اور ماتحتوں کے عوام کے وہ حقوق ہیں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کا حق ہے دوسرے کا فریضہ ہے، ہر ایک کا حق دوسرے کا فریضہ ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے، آج دنیا میں بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب میں بھی کچھ دنوں پہلے کانفرنس ہوئی تھی، اور بھی ملکوں میں ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں۔ بین الاقوامی کانفرنسیں جگہ جگہ منعقد ہو رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف۔ امن و امان کیسے قائم ہو دنیا میں، پوری دنیا میں بد امنی ہے تقریباً، خاص طور سے مسلم ممالک میں، کیسے قائم ہو۔ قرآن کریم کی یہ آیات، یہ 2 آیتیں، ان کا بہت مرتب علاج ہے اور فارمولہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر تم ہر ایک اپنے اپنے ذمے کا حق ادا کرے تو امن و امان قائم ہو جائے گا۔ سارے جھگڑے جو پیدا ہوتے ہیں وہ اس سے ہوتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے کا حق مار لیں، اس سے جھگڑا پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ سب کے سب ایک دوسرے کا حق ادا کریں تو جھگڑے کی کوئی بات ہی باقی نہیں رہے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل سیاسی لیڈروں اور سیاسی جماعتوں کا ایک طریقہ یہ چلا آ رہا ہے پوری دنیا میں کہ حقوق مانگنا سکھاتے ہیں اپنے کارکنوں کو۔ میں یہ مطالبہ کرو، یہ مطالبہ کرو، یہ مطالبہ کرو، یہ نعرے لگاؤ، وال چاکی کے میں یہ لکھو، ہمیں فلاں حق دے دو، فلاں حق دے، تنخواہیں بڑھاؤ، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو۔ کسی کا حق نہیں ملتا۔ قرآن نے اور سنت نے، اسلامی تعلیمات نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھلایا، بلکہ اس طریقہ یہ سکھلایا کہ حق والوں کو کہا گیا کہ تم حقوق ادا کرو، تاکہ مانگنے والوں کو ضرورت ہی نہ پیش آئے مانگنے کی۔ لیکن اس کے برخلاف ہو رہا ہے، امن و امان اسی وجہ سے قائم نہیں ہوتا۔ جب حق ادا کرنے والے ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں دوسروں کا، تو لوگوں کو حق کیسے ملے گا؟ مطالبہ کرنے سے نہیں ملے گا۔ آپ یہ جذبہ پیدا کریں لوگوں کے اندر، خدا کا خوف پیدا کریں کہ خدا کے خوف سے متاثر ہو کر وہ لوگوں کا حق ادا کریں کہ ان کی آخرت میں پوچھ ہونے والی ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہونے والا ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ حکومتوں کے جتنے عہدے ہیں یہ سب امانتیں ہیں، اور صرف حکومتوں کے عہدے نہیں، جس کو کسی بھی شعبے میں، کسی بھی ادارے میں کوئی اختیار کسی درجے میں ملا ہوا ہے، اس اختیار کو استعمال کرنا یہ امانت ہے۔ ان حدود میں اس کو استعمال کرو جو قرآن اور سنت نے تعلیم دی ہے، جو حق و انصاف کا تقاضا ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ہر ایک اپنا مطالبہ رہتا ہے، وہ بھی مانگ رہا ہے، وہ بھی مانگ رہا ہے، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ قرآن نے یہ سکھایا کہ خدا کے خوف کے بغیر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ یہ تصور جب تک نہیں رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، اس وقت تک لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے لوگ۔ دینی اداروں میں، دینی مجلسوں میں جو بات پیدا کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خوف آخرت پیدا کیا جاتا ہے، یہ احساس بڑھایا جاتا ہے کہ تمہیں دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، تمہاری ہر چیز ریکارڈ پر آ رہی ہے، سب چیزوں کا حساب ہو جائے گا۔ آج تم نے کسی کو دھوکہ دے کر اس کا حق مار بھی لیا، کل کو تمہارے سے حساب لے لیا جائے گا، اور ایسی جگہ پر حساب لیا جائے گا کہ پھر اس کا کوئی مداوع بھی نہیں ہوگا۔ آج تو دنیا میں آپ کا حق کسی کے پر رہ گیا ہے، اس سے معافی بھی کرا سکتے ہیں، اور اس کو حق دے کر بھی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔
لیکن وہاں تو یہ نہیں ہوگا، وہاں تو اب سزا ہے، وہاں تو حدیث میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم سب سے زیادہ مفلس کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، کنگال ہو، جس کے پاس بالکل نہیں، وہ سب سے زیادہ مفلس۔ فرمایا کہ یہ تو ٹھیک دنیا میں تم کہتے ہو، لیکن اصل مفلس تو وہ ہوگا جو آخرت میں آنے والا ہے، اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، نمازوں کے، روزوں کے، عمروں کے، حج کے، تلاوت کے، ذکر اللہ کے، عبادتوں کے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ خوش ہو رہا ہوگا کہ اب تو میزان عمل میں جب عمل تولے جائیں گے تو میرے وارے کے نیارے ہو جائیں گے، لیکن جب میزان عمل کے پاس پہنچیں گے وزن کرانے کے لیے تو ادھر سے ایک آدمی آئے گا اور فریاد کرے گا، یا اللہ، اس نے مجھے فلاں موقع پر میرا پیسہ مارا تھا۔ بہنیں آئیں گی کہ اس نے میری میراث نہیں دی تھی، بھائیوں نے، یہ میرا بھائی ہے، اس نے میراث نہیں دی، اور وہاں کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا، انکار کر نہیں سکتا اپنے جرم سے، تو حکم ہوگا کہ جس کا یہ حق ہے اس کی اتنی نیکیاں دے دو، اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو، اس کو دے دیں گے۔ دوسرا آئے گا، بیوی آئے گی کہ اس نے میرے حقوق فلاں فلاں نہیں ادا کیے تھے، وہاں بھی ثابت ہوئے گا اور اس کے حقوق دے دیے جائیں گے۔ پڑوسی آئے گا کہ اس نے مجھے تکلیفیں پہنچائی تھی، اس کا حق تھا کہ مجھے تکلیف نہ پہنچاتا، میرا حق تھا کہ مجھے تکلیف نہ پہنچاتا، راحت پہنچاتا، اس نے مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ راتوں کو میں سونا چاہتا تھا، یہ شور ہنگامہ کرتا تھا، راتوں کو جگاتا تھا، منع کرنے کے باوجود مانتا نہیں تھا۔ میں مثالوں کو طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اس کو اتنی نیکیاں دے دو۔ تیسرا آئے گا کہ میری تاجر تھا، اسے ناپ تول میں کمی کر کے مجھ سے پیسے اتنے زیادہ لے لیے تھے، اس کو دے دی جائیں گی نیکیاں۔ تیسرا آدمی آئے گا کہ اس نے تنخواہ تو مجھ سے پوری لی تھی لیکن کام پورا نہیں کیا تھا، کام چوری کی تھی، ڈیوٹی کے وقت میں اپنے ذاتی کام کیے تھے مثلا، حکم ہوگا کہ اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ نیکیاں بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، حق والے آتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، ان کو نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی ساری، انبار کے انبار۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق والے پھر بھی آتے رہیں گے، اتنے حق تلفیاں اتنی کر رکھی ہوں گی اس نے کہ حقدار پھر بھی آ کے مطالبہ کرتے رہیں گے، دوسرے حقدار آتے رہیں گے۔ اب حکم ان کا یہ ہوگا کہ ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، حق والوں کے گناہ اس ظالم کے اوپر ڈال دو، اس کے اوپر وہ ڈال دیے جائیں گے حقوق۔ لایا تھا نیکیوں کے انبار، رہ جائیں گے گناہوں کے انبار، جہاں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرف یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ بلا شبہ ارکان اسلام ہیں، اور سب سے پہلے آخرت میں سوال ہم سے نمازی کا ہونے والا ہے، لیکن عبادتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بندوں کے حقوق بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ عبادتیں اللہ کا حق ہیں اور بندوں کے حقوق بندوں کا حق ہیں، اور حقوق کی ادائیگی کا حکم قرآن حکیم میں کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم حقوق ادا کر دو حق والوں کے، اللہ کے حقوق بھی دو
بندوں کے حقوق بھی دو، اور جس کا جتنا حق ہے اتنا دو. جتنا حق ماں باپ کا ہے اتنا ان کو دو، جتنا حق بیوی بچوں کا ہے اتنا حق ان کو دو. بیوی کا حق ماں کو نہ دو، ماں کا حق بیوی کو نہ دو. یہ ساس بہو کے جھگڑے اسی حق تلفیوں کی وجہ سے گھروں میں چلتے ہیں. اور آج دیہاتوں میں ہمارے یہاں مصیبت یہ ظلم ہو رہا ہے کہ عورتوں کو میراث نہیں دیتے بھائی. ساری میراث پر بھائی قبضہ کر لیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے. بیوہ کو بھی نہیں ملتی میراث. ایک ظلم تو نہیں ہے، کتنے مظالم ہیں. یہ ووٹ ہیں، ووٹر ہو رہے ہیں. کل آپ کے یہاں پولنگ ہوئی ہے، یہ بھی ایک امانت تھی. جس ووٹر نے بھی ووٹ دیا، اگر اس نے اپنے ضمیر کے مطابق دیا ہے، جس کو وہ حق اہل سمجھتا تھا کہ یہ حقدار ہے، اس کو ووٹ دیا تو اس نے امانت ادا کی. اور اگر اس نے صرف اس وجہ سے ووٹ دیا کہ یہ میری تنظیم کا آدمی ہے، میرے خاندان کا آدمی، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا ہم زبان ہے، اس وجہ سے ووٹ دیا، اور حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اہل دوسرا ہے، تو خیانت کی، ظلم کیا اس نے. تو یہ ووٹنگ بھی امانت ہے. اگر اس امانت کو صحیح طریقے سے ادائیگی کی جانے لگے، پولنگ اسٹیشنوں پر بھی انصاف ہونے لگے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، حق کو انصاف سے فیصلے کرو، تو سارا امن و امان قائم ہو جائے گا. تو ایک بات خاص یہ کہ عدل و انصاف کا حکم دیا گیا بعد میں، پہلے کہا گیا کہ حقوق کو ادا کرو. وجہ اس کی ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی میں عہدوں کے عہدے بھی امانتیں ہیں. ارباب اختیار کو حکم دیا گیا ہے کہ تم جتنے عہدیدار مقرر کرو وہ اہل ہونے چاہیے. اگر نا اہل کو منتخب کرو گے، مقرر کرو گے، تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی نا اہل کو مقرر کرتا ہے کسی عہدے پر، وہ ملعون ہے. اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے مقرر کرنے والے پر. تو اس عادت پر جب عمل ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے ذمے کے حقوق ادا کریں گے، تو عہدیدار بھی اہل آئیں گے. جب اہل آئیں گے، اب حق و انصاف بھی آسان ہو جائے گا. چنانچہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم فیصلہ کرو تو حق و انصاف سے کرو. عہدیدار جب ایماندار ہوں گے تو فیصلے بھی حق و انصاف سے کریں گے. اور اگر عہدیدار خود خیانت کرنے والے ہوں گے تو حق و انصاف کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان نیا نیا بنا تھا، والد صاححب رحمۃ اللہ علیہ سے مقامی اس زمانے میں کراچی کا کلیکٹر ہوتا تھا، وہ ملے، مشورہ کیا کہ حضرت یہاں بدعنوانیاں ہوتی ہیں، اس کا کوئی علاج بتا دیجئے. تو ہم نے حضرت نے کچھ بتایا کہ بھئی لوگوں میں کچھ خدا کا خوف پیدا کرو، ایسے لوگوں کو مقرر کرو جو دیانتدار ہوں، نا اہل نہ ہوں. کل ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ وہ اگر کوئی رشوت لے گا تو رشوت کی تحقیق کریں. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو کمیٹی بنائی ہے اس میں کتنے رشوت خور ہیں کتنے نہیں، اس کی بھی تحقیق کر لیا آپ نے؟ نہیں ہے نہیں. اب ان کو بھی تحقیق کرنے کے لیے کوئی کمیٹی بناؤ گے، اس میں اندر بھی تحقیق کرنے کی رشوت خور اس میں کتنے ہیں، حرام خور اس میں کتنے ہیں. مسئلہ کمیٹیاں بننے سے، کمیشن قائم کرنے سے نہیں ہوگا. کتنے کمیشن پاکستان میں روزانہ خبریں آپ پڑھتے ہیں، فلاں کمیشن، فلاں کمیشن، فلاں تحقیقی کمیشن. کسی کمیشن نے کوئی نتیجہ نکالا آج تک؟ وجہ اس کی وہی ہے. اچھا، ایک عہدہ ہے نیب، محتسب کا عہدہ. یہ تو بہت بڑا عہدہ ہے، اس کے اختیارات بہت وسیع ہیں، بہت زبردست اختیارات ہیں. وہ وزیروں پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے، حکمرانوں پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے جرائم کو پکڑنے کے لیے. لیکن آج کل نیب کے عہدیداروں پر مقدمے چل رہے ہیں. ان عہدیداروں کے اندر بھی کل میں ایک صاحب ملے اور مجھے تعارف کروایا گیا کہ یہ فلاں جگہ رہتے ہیں اور بڑے عہدے پر ہیں، نیب کے عہدے میں ہے، بڑے عہدے پر ہیں. ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر خوشی ہوئی. صورت شکل بھی بالکل مسلمانوں کی سی، نورانی چہرہ. تو میں نے کہا بھئی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اس عہدے پر ہیں. بس میں آپ سے ایک نصیحت کرتا ہوں کہ یہ بہت مقدس عہدہ ہے آپ کا، بہت زبردست امانت ہے آپ کے پاس.
مجرم کو پکڑو، کسی مجرم کو چھوڑنا نہیں، وہ اپنا ہو یا دوسرا ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، غریب ہو یا امیر ہو، کسی کے ساتھ رعایت نہ کرو، اپنی ساری توانائیاں لگا دو مجرموں کو پکڑنے کے لیے۔ فرائض اور واجبات تو ادا کرنے ہیں، نمازیں تو پڑھنی ہیں، روزے تو رکھنے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ایک نفل نماز بھی نہ تم پڑھو، کوئی نفل نماز نہ پڑھو، بس فرائض اور واجبات اور سنتیں ادا کرتے رہو، اور یہ ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دو، سیدھے جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ، اعلیٰ درجات کے ملیں گے۔ بہت مقدس عہدہ ہے تمہارا، اس کو پوری طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ سنبھال لو۔ تو اچھا، پھر یہ کہ ہر آدمی کی نیکی کے میدان بھی تھوڑے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ نفلی میدان، نفلی کاموں میں ایک آدمی ہے جس کا کوئی اور کام نہیں ہے، اس کے لیے نفلی کاموں میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نفلی نمازیں پڑھا کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، اور کسی اور کوئی کام ہے تو وہ دوسرے نفلی کام بہت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سرکاری حاکم ہے اور اس کو مشغولیت ہے لوگوں کے حقوق سے متعلق، تو اس کے اندر اس کے لیے سب سے بڑی نفلی عبادت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرے، سب سے بڑھ کر عبادت یہ ہے۔ ان چیزوں کی طرف اگر توجہ دی جائے گی، امن و امان قائم ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ اگلی آیت میں ایک بات فرمائی گئی ہے جو آج کل کے لوگوں کے مزاجوں کے خلاف ہے، اور وہ یہ کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، امر والوں کی، اصحاب اقتدار کی، اصحاب اختیار کی اطاعت کرو۔ اللہ کے ساتھ بھی لفظ اطاعت بولا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کے ساتھ بھی لفظ اطاعت بولا گیا کہ رسول کی اطاعت کرو، اور آگے کہا گیا کہ رسول کی بھی، لفظ اطاعت دوبارہ تیسری مرتبہ استعمال نہیں کیا بلکہ کہا کہ رسول کی، اولی الامر کی بھی، اولی الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ الگ سے استعمال نہیں کیا۔ اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ اصل اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اولی الامر کی بھی اطاعت ہے مگر وہ تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے۔ چنانچہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی طاعت نہیں ہوتی۔ کوئی حکمران ناجائز حکم دے کہ تم مثلا آج جمعہ کی نماز نہ پڑھنا، نہیں، اطاعت نہیں کی جائے گی اس کی۔ وہ کہ روزہ نہ رکھو، اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وہ کہ نمازیں نہ پڑھو، اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کوئی کہ شراب پیو، نہیں، اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی جائز کام ہے، کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے، یہ بھی بہت بڑا میدان ہے۔ ان کو مباح کہتے ہیں، ایسی چیزوں کو مباح، کرنا بھی جائز، نہ کرنا بھی جائز۔ ان میں سے اگر کسی چیز کو حاکم مسلمانوں کا حکم دے دے کہ یہ کرو تو وہ واجب ہو جاتی ہے، شرعاً واجب ہو جاتی ہے، اور اگر کسی چیز کو منع کر دے کہ یہ نہ کرو تو نہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، کرنا ناجائز حرام ہو جاتا ہے۔ اطاعت اولی الامر کی بھی ہے۔ آج اچھا، ایک حدیث تو یاد رکھتے ہیں کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل الجہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بولو۔ بلا شبہ اس زمانے میں جب جمہوریت نہیں ہوا کرتی تھی اور بادشاہتیں با اختیار ہوتی تھی، اسلامی احکام کی بھی پابندی نہیں ہوتی تھی، ظالم حکمران مسلط ہو جاتے تھے، ان کے سامنے کلمہ حق کہنا بلا شبہ افضل الجہاد تھا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ اس میں بھی پابندی یہ تھی کہ نرم بات کرو، الفاظ نرم ہوں، لہجہ نرم ہو، ادب اور احترام کے ساتھ بات کرو، لیکن حق کرو، حق بات کرو۔ اس میں بھی وہ جان گردن اڑا دیتے تھے اگر اپنی مرضی کے خلاف کسی نے کچھ بات کی ہے۔ تو اگر کوئی حق بات کہتا تھا بادشاہ کے سامنے، ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے، تو وہ افضل الجہاد تھا، بشرطے کہ وہ اس نے اپنی شرائط پوری کی ہو، نرمی سے کہا ہو اور اخلاص کے ساتھ کہا ہو،
شرعی حدود میں بات کی ہو تو افضل الجہاد تھا. اگر قتل کر دیا جائے گا شہید ہوگا، اعلیٰ درجے کا شہید ہوگا، افضل الجہاد ہے، وہ سب سے افضل جہاد ہے، وہ بلا شبہ ہے. لیکن اس زمانے میں تو بادشاہوں کے خلاف بادشاہ ہی نہیں رہے، حکمران ہیں جو ووٹوں سے آتے ہیں، چاہے بوگس ووٹوں ہی سے آتے ہوں، لیکن آتے ہیں ووٹوں ہی سے، حکمران ہیں. اور دور ایسا ہے کہ اس زمانے میں جتنا آدمی حکومت کے خلاف بولتا ہے لوگ اتنی تعریفیں کرتے ہیں، بھائی یہ لیڈر ہے. اور اگر ایک مرتبہ وہ جیل چلا گیا پھر تو پکا لیڈر ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ بڑا بہادر آدمی ہے، کلمہ حق کہنے والا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آج حکومت کے خلاف بولنا افضل الجہاد نہیں ہے، آج تو عوام کے خلاف بولنا افضل الجہاد ہے. آج بڑے سے بڑا لیڈر اپنے عوام کے مقابلے پر عوام کی مرضی کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے. بات کروں گا جلوس نکال دیں گے میرے خلاف، وال چاکنگ شروع کر دیں گے، ووٹ نہیں دیں گے آئندہ انتخابات میں. تو آج کل عوام کی مرضی کے خلاف بات کرنا بہت مشکل ہے، ایسا ہی مشکل ہے جیسا کسی زمانے میں ایک عام آدمی کو ظالم بادشاہ کے مقابلے پر حق بات کرنا مشکل تھا. اس واسطے یہ جو ایک فیشن بن گیا ہے کہ حکومت کے خلاف بولتے رہو، حکومت کے خلاف بولتے رہو، یہ کوئی شریعت کی بات نہیں ہے. حق و انصاف کی بات کرو، حق و انصاف کا تقاضا ہے. اگر حکومت کی کسی بات پر تنقید کرنی ہے تو ضرور تنقید کرو، مگر اس کے بھی طریقے ہیں. فرعون کے پاس بھیجا گیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، تو فرمایا گیا کہ تم ان کو ہدایت پیغام پہنچاؤ اسلام کا، لیکن ان سے نرم بات کرنا. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سے نرم بات کرنا، سخت کلامی نہ کرنا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم موسیٰ اور ہارون سے بڑے مصلح نہیں ہیں، اور ہمارے مخاطب فرعون سے زیادہ بڑے گمراہ نہیں ہیں. جب فرعون کے مقابلے میں موسیٰ اور ہارون کو سخت کلامی کی اجازت نہیں دی گئی تو ہمیں سخت کلامی کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو سخت کلامی نہ کریں، عوام کے ساتھ بھی سخت کلامی نہ کرو، نرمی کی بات کرو، محبت پیار کی بات کرو، لیکن ان کی غلطیوں پر ٹوکو. اور حکومت کے اور اطاعت واجب ہے، یہ بات بھی لوگوں کو بتلایا جائے. اگر اطاعت نہیں ہوگی اس ملک میں، کسی بھی ملک میں اگر اولی الامر کی اطاعت نہیں ہوگی، حکمرانوں کی اطاعت نہیں ہوگی، یعنی لا قانونیت ہوگی، قانون کے خلاف ہوگا، تو امن و امان تباہ و برباد ہو جائے گا. البتہ اولی الامر کون ہیں، کن کا حکم چلے گا؟ قرآن نے کہا کہ اختیار والوں کی بات مانو، اطاعت کرو. اس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے، تفسیر میں بعض فقہا نے کہا اور صحابہ کرام نے کہا کہ اس سے حکام مراد ہیں، بعض حضرات نے صحابہ کرام نے کہا کہ اس سے علماء مراد ہیں، فقہا. لیکن صحیح بات یہ کہ دونوں مراد ہیں. دینی معاملات میں حکمرانوں پر واجب ہے کہ علماء کی بات مانیں، انتظامی معاملات میں علماء پر اور عوام پر واجب ہے کہ وہ حکومت کی بات مانیں، تاکہ لا قانونیت نہ ہو. قانون کے خلاف لا قانونیت اگر پھیلے گی بدامنی پھیلے گی، حتیٰ کہ لا قانونیت تو غیر مسلم ملکوں میں بھی جائز نہیں ہے. پاکستان میں بھی قانون کے خلاف کرنا جائز نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، یاد رکھیے. ٹریفک کے جتنے قوانین ہیں، میں بار بار کہتا رہتا ہوں، ان کی پابندی شرعاً بھی واجب ہے، کیونکہ حکومت پاکستان نے ان کا قانون بنایا ہے، اور اولی الامر کی اطاعت انتظامی امور میں واجب ہے، اور غیر مسلم ممالک میں بھی واجب ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ویزا آپ کو اس شرط پر ملتا ہے کہ آپ وہاں رہتے ہوئے ان کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. آپ نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کے ساتھ ویزا ملا ہے، ورنہ ویزا نہ ملتا. جب آپ وہاں رہ رہے ہیں تو جب تک وہاں رہ رہے ہیں ان کے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں. چنانچہ اس میں ٹریفک کے قوانین بھی اسی میں آتے ہیں، ان کی پابندی کرنا شرعاً بھی واجب ہے، مسلم ملک میں بھی غیر مسلم ملک میں بھی. لیکن ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاکستان میں تو الٹی ریت یہ چل گئی ہے کہ قانون کے خلاف کرنا بڑی بہادری کی بات سمجھا جاتا ہے. دیکھ ہمیں کون پکڑے گا، ہمیں کون دیکھے گا. حالانکہ مہذب ملکوں میں قانون کے خلاف بات کرنے اور کام کرنے کو
جہالت کی علامت سمجھا جاتا ہے، جاہل آدمی کرتے ہیں قسم کی حرکتیں، لیکن ہمارے پاکستان میں یہ فیشن بن گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام حکام کو اور عوام کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان آیات کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔